ہم تارک قرآن ہو گئے. ہم نے قرآن کو پڑھانا چھوڑ دیا. اب جسے دیکھو مسلم سماج کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں جیتا کیوں ہے اس کا کوئی مقصد نہیں. لیکن اگر آپ کسی غیر مسلم کے بچے سے 3 سال کا بچہ بھی اگر ہو اور وہ بول رہا ہو صحیح سے, آپ اس سے اگر سوال کر لو بیٹا تمہیں کیا بننا ہے, وہ اپنی خواہش ظاہر کر دے گا. مجھے کیا بننا ہے, مجھے آگے چل کے کیا کرنا ہے. اور آج 25 سال کے نوجوان سے پوچھو تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ ارے مولانا ابھی تو وقت پڑا. جی ہاں, اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں, یہ بے مقصد زندگی جی رہا ہے. ہم اور آپ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی. ہماری اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے ایک سروے کے مطابق پتہ یہ چلا سب سے زیادہ جاہل قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلم قوم ہے, وہ مسلم قوم ہے. بھائیو دوستو, چند گنے چنے لوگ اگر پڑھے لکھے ملتے بھی ہیں نا تو آج وہ بھی راہ راست سے بھٹک سکتے ہیں. فکر معاش میں ایسے پریشان ہیں کہ انہیں روزہ نماز زکات سے کوئی جیسے لگاؤ ہے ہی نہیں. سب کی بات نہیں کرتا میرے بھائی. ہم نے قرآن کو چھوڑا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر ہم نے اس پوتر گرنتھ کو, اگر ہم نے اس پاکیزہ کتاب کو, اگر ہم نے اس متبرک کتاب کو پہاڑ پر اوترت کر دیا ہوتا, اگر ہم نے اس پوتر گرنتھ کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا, مارے خوف کے مارے ڈر کے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا, وہ پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا, وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. کب لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ پوتر گرنتھ ہے جسے قرآن کہا جاتا. اے میرے بھائیو, اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا, مارے خوف کے مارے ڈر کے وہ پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا. مگر اے میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے پوتر گرنتھ قرآن مقدس کو پہاڑ پر اتار کرنے کے بجائے اپنے آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, اور نازل کرنے کے بعد فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کب؟ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں. کب نازل کیا ہے؟ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا ہے. آ رہا ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ. اب آپ دیکھیں گے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے تیاریاں شروع ہیں. رمضان المبارک کے ایک مہینے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ تمام مسجدیں بھری نظر آ رہی ہیں. جی ہاں, تمام مسجدوں میں مسلمان آپ کو مل جائیں گے. اور جیسے عید کی نماز ہم اور آپ پڑھیں گے نا, پھر نماز روزہ سب غائب, سب غائب. بھائیو دوستو, رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آئے گا تو ہم نمازی بن جائیں گے, یہ سوچ کے کہ اس میں برکتیں بہت زیادہ ہیں. لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا ایک مہینے کے مسلمان بننے سے کام نہیں چلنے والا. جی ہاں, پورا سال آپ نمازیں پڑھیے, اللہ کامیابی تب دے گا. یہ تو اگر ہم کہیں تو بھیجا نہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں میں نے 10 مرتبہ قرآن ختم کیا, اور قرآن ختم کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن کو کوئی ختم کر پائے گا؟ قرآن کو کوئی ختم کر پائے گا؟ قرآن ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے.
وسیم رضوی جیسا کمبخت اور شیطان صفت آدمی تھا، اس نے کہا قرآن سے ان آیات کو نکال دیا جائے، اللہ رب العالمین نے اسی کو اسلام سے خارج کر دیا۔ جی ہاں، برباد ہو گیا، اس کا حال چال لینے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آئے دنیا میں جن کا معاملہ یہ تھا، وہ یہ چاہتے تھے قرآن کو ختم کر دو۔ اے محترم مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا قرآن کو نازل بھی میں نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو مٹانے والے؟ کون ہے اس دنیا میں جو مٹا سکتا ہو قرآن کو؟ کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں آپ سے عرض یہ کرنا ہے، اے اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے آپ اپنے ان معصوم غنچوں کو دین سے جوڑ دو۔ بھلائی، فلاح، بہبودی اسی میں، کامیابی اسی میں ہے۔ جی ہاں، کامیابی اس میں ہے کہ ہم اور آپ قرآن خود پڑھے اور اپنے بال بچوں کو قرآن پڑھانے کی فکر کریں۔ مگر افسوس اس بات پہ ہے، ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ آج ہمارا بچہ تتلائی زبان میں اماں اور ابا کہنے کے لائق ہوتا ہے، اب ہماری فکر بدل جاتی ہے۔ لے چلو کسی انگلش میڈیم، ہندی میڈیم اسکول میں اس کا ایڈمیشن دلاؤ۔ آپ یہاں قطعاً یہ سوچ کے مت جائیے گا کہ نسیم بلرام پوری نے تو کہا ہے عصری تعلیم حاصل کرنا غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں مفتی نے فتویٰ نہیں دے رہا میرے بھائی، ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، مذہب اسلام نے سب سے پہلے ہمارے اوپر جو فرض قرار دے دیا ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ پہلے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، پھر آپ دنیاوی تعلیم دلاؤ، ورنہ یاد رکھو آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا انسان بن جائے، بات جب مرنے کے بعد میں جب بات آئے گی نماز جنازہ پڑھانے کی، تو آپ کا ڈاکٹر بیٹا اگر اسے دین کی تعلیم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، آگے کھڑے ہو کر کے آپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ میرا بیٹا، میں نے اگر اسے دنیا دار بنا دیا ہے، دین سے دور رکھنا ہے، میرے مرنے کے بعد وہ جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا کسی مولوی کی، اس کو سفارش کرنے پڑے گی، مولوی صاحب آپ نماز پڑھا دیجیے۔ اے میرے بھائیوں، ہم آپ سے کہنا یہ چاہتے ہیں، امت محمدیہ کے پریشان ہونے کے، معاشرہ کے تباہ ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ قرآن تو وہ ہے جس کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ نبی نے ارشاد فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے تلاوت کیا الف لام میم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تلاوت کر لیا الف لام میم، اسے الف کے پڑھنے پہ 10 نے کیا، لام کی تلاوت کرنے پہ بھی 10 نے کیا، اور میم کا ورد کرنے پہ بھی 10 نے کیا، یعنی کہ الف لام میم یہ پڑھنے پر ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہے۔ اے محترم مسلمانوں، اے میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسی پوتر گرنتھ ہے تو لاؤ دکھاؤ کہ ایک حرف پڑھ لے ہم اور 10 نیکیاں ملنے لگے۔ اے میرے بھائی، دنیا میں اگر کوئی کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے تو وہ قرآن ہے، مگر افسوس میرے بھائی، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اے میرے بھائیوں، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، سماج اور سوسائٹی کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، ایسے وقت میں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی سخت ضرورت ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی سخت ضرورت ہے۔
میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، تتلائی زبان میں ہمارا بیٹا بات کرنے کے لائق ہوا ہے، ہم نے کسی انگلش میڈیم ہندی میڈیم اسکول میں لے جا کر کے اس کا داخلہ کروا دیا ہے، وہاں پہ یہ نہیں بتایا جاتا ہے، وہاں یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے، وہاں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ پیشاب کھڑے ہو کے کرنا ہے یا بیٹھ کے کرنا، وہاں یہ نہیں بتایا جاتا ہے ماتا پتا کے ادھیکار کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، وہاں یہ نہیں بتایا جاتا ہے تم نماز میں کھڑے ہوگے تو تمہارا رخ کس طرف ہوگا۔ میرے بھائی میں آپ کو کہوں تو بڑا خراب لگ سکتا ہے یہ جملہ میرا، میں اپنے علاقے میں اٹوا سدھارتھ نگر کا علاقہ، وہاں پہ ایک جگہ پروگرام میں گیا، ایک نوجوان لڑکا جب تقریر ختم ہوئی تو وہ عشاء کی اذان کہنے کھڑا ہوا، اللہ جھوٹ نہ بلائے افسوس یہ ہوا وہ لڑکا ایسے کھڑا ہوا اس نے ہاتھ میں اپنا کان بھی نہیں لگایا میرے بھائی، ایسے کھڑے ہو کر کے اذان دینے لگا۔ بتاؤ آپ، میں نے اس سے پوچھا بعد میں کہاں پڑھتے ہو، اس نے ایک انٹر کالج کا نام بتایا۔ میرے بھائی افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اور آپ مساجد اور مدارس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ایسی جگہوں پر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا ہے جہاں دین نہیں بتایا جاتا، دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، اور جائز ہے غباروں میں اڑو، چاند کو چھوڑو، پر بندے ناچیز کی ایک بات رہے یاد، اللہ کی اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تم دین پڑھاؤ پھر دنیا پڑھاؤ، اللہ رب العالمین آپ کو ترقی دے۔ میری دعائیں ہیں اللہ ہمارے قوم کے تمام بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے دے، مگر افسوس کاش ہم بھی یہ دعا کرتے اللہ میرا بیٹا حافظ بن جائے، میرا بیٹا عالم بن جائے۔ اے میرے بھائیوں اور دوستوں، امت محمدیہ کے پریشان ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب دنیاوی تعلیم دلاؤ، میں اس کی مخالفت پتا نہیں کرتا، جی ہاں، اور مجھے اس کی مخالفت کرنے کا ادھیکار ہے، یہ ہمارے اکابر علماء کی ذمہ داری ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہو یہ بتائے۔ ہم کوئی مفتی نہیں جو فتویٰ آپ کو دے، یہ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں فتویٰ دینے سے بچا کے رکھے، وہی بہتر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو ایک وجہ امت محمدیہ کے پریشان ہونے کے اور معاشرہ کے تباہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سب میں سے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو رمضان کا مہینہ آئے گا خوب قرآن پڑھیں گے اور سمجھ کے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھیں گے، کہیں گے مولانا 10 مرتبہ میں نے ختم کر دیا۔ بھائی قرآن ختم نہیں کیا جاتا، اسے سمجھ کے پڑھو، معنی اور مطالب کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ تعالی اچھا صلہ اور بدلہ ملے گا آپ کو۔ ذرا آپ بتاؤ، کوئی کتاب ہے دنیا میں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ میرے بغل میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، کوئی کتاب ہے دنیا میں کہ ایک دوسرا آدمی پڑھے، تیسرا آدمی بیٹھ کے سنے اور اس کے ثواب ملتا رہے، نیکیاں ملتی رہے؟ ذرا بتاؤ آپ، ہے کوئی کتاب؟ کوئی کتاب نہیں ہے میرے بھائی، اگر ہے تو صرف ایک کتاب ہے اور وہ ہے قرآن۔ تو آخر ہے مسلمانوں، تم قرآن سے دور کیوں ہو؟ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، حافظ بناؤ، اپنے بچوں بچیوں کو قرآن کی تعلیم دے ہم اور آپ۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس پہ تفصیلی گفتگو اس لیے نہیں بہت زیادہ کروں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہوتا، میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امت محمدیہ معاشرہ ہمارے اور آپ کے برباد ہونے کے اور تباہ ہونے کی ایک اور وجہ، اور وہ ہے ہم بد اخلاق ہو گئے، بد کردار ہو گئے ہم اور آپ، ہمارا اخلاق بہت گر گیا۔ آج آپ دیکھیں گے پتہ چلے گا، ہم ہیں، ہمارے پڑوس میں ہمارا ایک بھائی رہتا ہے جو غریب ہے، ایسی زبان ہم بولتے ہیں نا، ایسی زبان بولتے ہیں کہ سننے والے کے دل میں جیسے تیر چبھ جائے گی۔ ہم جب بولتے ہیں نا تو ہمارے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ ایسا لگتا ہے یہ جاہل سے بڑا جاہل بول رہا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پاؤں سے، ہمارے جسم کے کسی اعضاء سے اپنے مسلمان بھائی کو ہم تکلیف نہ دیں۔ بھائی اور دوستو، اخلاق آپ جاننا چاہتے ہیں؟
اخلاق کریمانہ دیکھنا ہے، آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق کے اخلاق کو دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر گئے ہیں، مکہ چھوڑ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے ہیں یہ سوچ کر کے آج میں مکہ سے کوچ کر جاؤں گا، مکہ چھوڑ کے میں چلا جاؤں گا۔ اے بد اخلاق لوگوں، اے سماج اور معاشرے کے بربادی کے ذمہ دار لوگوں، اللہ کے واسطے اپنے عقل کو ٹھکانے لانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں مکہ سے باہر، راستے میں ایک سردار ملتا ہے، عرب کا سرغنہ ملتا ہے جس کا نام ابن الدغنہ بتایا جاتا ہے۔ ابن الدغنہ نام سردار کہتا ہے، اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، میں مکہ سے اب ہجرت کر رہا ہوں، مکہ میں مجھے آپ صحیح سے رہنے نہیں دیتے، آپ کے حواری مواری مجھے دین کی باتیں کرنے نہیں دیتے، میں کھلم کھلا عبادت بھی نہیں کر سکتا، میں اللہ کی عبادت بھی نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، ابن الدغنہ نامی سردار کہتا ہے، مثلک یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق، آپ کا یہاں رہنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اے ابو بکر صدیق، آپ کا یہاں پہ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، نہ آپ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، نہ ہم آپ کو جانے دیں گے، نہ آپ خود سے جا سکتے ہو، نہ کوئی آپ کو یہاں سے بھگا سکتا ہے، آپ میرے یہاں پناہ لیجئے، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے محترم مسلمانوں، آج ہم اور آپ کسی چوک سے گزر رہے ہوتے، اللہ کی قسم ہمارے زبان سے نکلنے والا ایک جملہ صرف مسلمانوں کو نہیں، سماج میں رہنے والے نان مسلموں کے دل میں بھی اسلام کے خلاف بہت سارے غلط ذہن رکھنے والوں کے خلاف باتیں ہم کر ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اے میرے بھائی، اپنے زبان کو جب بھی کھولو اللہ کے واسطے صحیح ڈھنگ سے بولو، جب بھی یہ زبان کھولو تو ایسی بات آپ اور ہم کریں کہ سننے والے کو لگے یہ مسلمان بولتا ہے، کوئی جاہل نہیں بات کرتا۔ افسوس اس بات پہ میرے بھائی، جس قوم کی ابتدا، جس قوم کی شروعات ہوئی ہو سورہ اقرا سے، ماں مانا اقرا، اقرا کے معنی پڑھو، وہ جاہل بن جائے۔ ذرا آپ اندازہ لگائے اللہ کے نبی پر پہلی آیت کیا اترتی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی آپ پڑھو، کس کے نام سے پڑھو؟ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے انسانوں کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ آج اس نبی کو پہلا پیغام پڑھنے کا دیا گیا اور ہماری قوم جاہل بنی بیٹھی ہے، نعوذ باللہ۔ بھائیو دوستو، اخلاق مند بنے ہم اور آپ، اپنے اندر اخلاق کریمانہ پیدا کریں۔ نبی محترم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ قلم اٹھاؤ آپ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی ذات لا ثانی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی ذات لا ثانی، زبان پاک سے نکلی ہوئی ہر بات لا ثانی۔ اے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی محترم، ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا آدمی بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق والا بنایا، آپ سے بہتر اخلاق مند کوئی نہیں، آپ سے اچھا انسان بھی کوئی نہیں۔ اے میرے بھائی، وہ نبی جس کے بارے میں کسی نان مسلم شاعر نے کہا تھا، مائیں جنتی ہے سے بہادر خال خال کہ چشمے فلک میں اس سے زیادہ دلیر، اس سے زیادہ شجاع، اس سے زیادہ بہادر، اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا آدمی ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ ایسا آدمی، ایسا لڑکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا میں پیدا ہوا، آج تک کسی ماں نے ایسی اولاد پیدا نہ کی ہو۔ اس نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہماری زبانوں سے، ہمارے ہاتھ اور پیر سے صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنی تکلیفیں ہم اور آپ دے ڈالتے ہیں لوگوں کو اور ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے۔ اے معاشرہ کے فکر مند لوگوں، پہلے اپنے گریبانوں کی فکر کرو، دوسروں کے گریبانوں پر نظریں ڈالنے والوں اپنے گریبانوں کی فکر کرو، دوسروں کی گھروں میں نظریں ڈالنے سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ اپنے رشتہ داروں، ناطے داروں اور رشتہ داروں ناطے داروں پرداروں کی فکر کیجئے، ان کو دین کی دعوت دیجئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی کے اخلاق کو ہم جاننا چاہتے ہیں، صحیح البخاری کی اس واقعے کو کی طرف ہم اور آپ چلتے ہیں تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی ہے امامہ کا گورنر ہے، جس کا نام ہے ثمامہ بن اسال۔ ثمامہ بن اسال بڑا مشہور واقعہ، اور وہاں آپ نے سنا ہوگا، بات اخلاق چل رہی ہے نا۔ ثمامہ بن اسال ایسا آدمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا ہے۔ ثمامہ بن اسال کو ایک دن صحابہ کرام نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد میں پکڑ کر کے لے کر کے آئے، مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ کہاں باندھ دیا؟ مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ آج ہم اور آپ اگر دیکھیں نا تو دیہاتوں کا المیہ بڑا عجیب ہے، لوگ کہتے رہے مسجد میں ان بچوں کو مت آنے دیجیے، چھوٹے چھوٹے، مسجد گندا کر دیتے ہیں، جبکہ مسجد کو قید کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے کہ نہیں، ذرا بتاؤ آپ۔ اور یاد رکھیں، میں ایک جملہ آپ سے بول کے بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا میرے بھائی، ہماری مسجدیں چھپر کی ہو مگر اس مسجد میں مکتب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، ہماری مسجدیں کچی ہو لیکن اس میں پاس پڑوس میں رہنے والے بچوں اور بچیوں کو پڑھنے کے لیے انتظام کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ثمامہ بن اسال کو پکڑا، پکڑنے کے بعد لے کر کے آئے اور لانے کے بعد مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ کیا حال ہے؟ نبی کو پتا ہے مجھے گالیاں دیتا ہے آدمی، نبی کو معلوم ہے میرے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے آدمی، مگر اے میرے بھائیوں، نبی کا اخلاق تو ہم اور آپ دیکھیں، اس آدمی سے بھی نبی نے سوال یہ کیا ہے، اے ثمامہ کیا حال ہے؟ آج ہم اور آپ سماج میں رہتے ہیں، میرے خلاف کوئی بات کر دے کہنے والا، اللہ کی قسم ایک دن نہیں کئی سال تک اس سے ہم بات چیت نہیں کرتے، جبکہ اسلام کہتا ہے 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے خفا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ سماج پہ نظر ڈالیں گے نا تو پتہ یہ چلے گا وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، بیٹے نے باپ سے 3 سال ہو گیا بات چیت چھوڑ دی۔ اندازہ لگائے میرے بھائی، یہ ہمارا معاشرہ ہے جس معاشرے کا رونا ہم دن رات روتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن سے سوال کیا کیا حال ہے؟ اے میرے بھائیوں، میں یہاں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جس سماج میں رہتے ہو، جس گاؤں میں رہتے ہو، جس سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہو، اس میں رہنے والا کسی بھی ذات برادری کا آدمی ہو، آپ اس کی بھی فکر کر کے زندگی جیو، انشاءاللہ کامیابی ملتی رہے گی آپ کو۔ اللہ کے نبی نے ثمامہ سے کہا کیا حال ہے؟ ثمامہ نے کہا قید کرنے کے بعد حال پوچھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا، اے میرے ساتھیوں یہ بتاؤ ثمامہ کو کوئی تکلیف تو نہیں دی ہے؟ کہا اللہ کے نبی بس پکڑ کے لائے، کھمبے سے باندھ دیا اور کچھ نہ کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ثمامہ ایک مرتبہ مجھے دیکھ تو لو،
ایک مرتبہ مجھے دیکھ تو لو۔ سمامہ نے کہا آپ کو میں نہیں دیکھتا، اس لیے نہیں دیکھتا آپ سے خراب چہرہ اس دنیا میں کسی کا نہیں، آپ سے خراب آدمی کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اے میرے بھائیوں، جس نبی کے بارے میں حسان بن ثابت نے کہا ہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے آپ رب کے پاس کھڑے تھے، آپ کہتے جا رہے تھے اے میرے رب تو مجھے ایسا بنا دے، آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا، آپ سے زیادہ حسین آدمی دنیا میں نہیں۔ وہ نبی میرے بھائی، کہ نبی نے اپنا قدم جہاں رکھ دیا ہو اللہ رب العالمین نے اسے بلد امین بنا دیا ہو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چادر اوڑھ لیا ہو، آپ نے کمبل اوڑھ لیا ہو، تو اللہ رب العالمین نے یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کے پکار دیا ہو۔ اس آدمی کے بارے میں، اس منشی کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں سمامہ کہہ رہا ہے آپ سے خراب چہرہ کسی کا نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، اس کے بارے میں حضرت انس نے کہا تھا میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، مگر ایک مرتبہ میرے نبی نے مجھے رے کہہ کے نہ بلایا۔ چراغ ہدایت جلائے محمد، چراغ ہدایت جلائے محمد، بدی کا اندھیرا مٹائے محمد، بھڑکتے تھے شعلے جہاں دشمنی کے، وہاں پیار کے گل کھلائے محمد، بھٹکتے تھے جو کفر کے راستے پر، انہیں راہ ایمان دکھائے محمد۔ اور یہ دیکھا ہے راشد نے قرآن کے اندر، خدا کی رضا محمد۔ اے میرے بھائیوں، سمامہ نے کہا میں آپ کو نہیں دیکھتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے نہیں دیکھنا چاہتے نہ دیکھو، ایک مرتبہ میرے گاؤں کی طرف نظر ڈال لو۔ اے میرے بھائیوں، اس آدمی نے کہا آپ کے گاؤں سے خراب گاؤں کوئی نہیں۔ اے میرے بھائیوں، جتنے یہاں مسلمان بیٹھے ہیں، کس کے دل کی یہ طلب نہیں ہے، کون نے نہیں سوچ رہا ہے کاش مجھے مکہ اور مدینے کا دیدار ہو جائے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی، ہر آدمی کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے، کیوں ذرا یہ تو بتاؤ۔ سمامہ کہہ رہا ہے آپ کے گاؤں سے خراب گاؤں کوئی نہیں۔ نبی واپس چلے گئے، دوسرے دن آئے وہی سوال وہی جواب، پھر واپس چلے گئے، تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کیا حال، پھر وہی سوال وہی جواب۔ صحابہ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو جائے اور اس کے گردن کو ہم مار دیں، مگر اے میرے بھائیوں، نبی کا اخلاق آپ دیکھنا چاہتے ہو، پیغام دو ان میڈیا میں چاقو کاریتا کرنے والوں کو، انہیں بتاؤ کہ مذہب اسلام یہ پیغام دیتا ہے دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ بھی کسی وقت، دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کے تلوار سے مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا اے میرے صحابہ کرام، اے میرے ساتھیوں، میں نے سمامہ کو معاف کر دیا، اسے چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا، دوڑا بھاگا جا رہا ہے، بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے، پھر وہ سوچ رہا ہے ارے یہ کیسا آدمی ہے، یہ کیسا انسان ہے، میں نے اس سے خراب انسان میں کہہ رہا تھا نہیں دیکھا، ارے یہ کس طرح کا آدمی ہے، وضو بناتا ہے، وضو بنائے ہوئے پانی کو صحابہ کرام زمین پر لے گرنے نہیں دیتے، اسے لینے کے لیے دوڑ پڑتے۔ وہ کیسا آدمی ہے، اگر اس کے منہ سے بلغم اور تھوک نکلتا ہے، نبی تھوکتا بھی ہے نا، تو لوگ اسے لینے کے لیے اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے دوڑ پڑتے۔ وہ یہ خیال کر رہا ہے قدم آگے کی طرف بڑھاتا جا رہا ہے، دل پیچھے کی طرف آ رہا ہے، کھینچتا چلا آ رہا، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جب اس نے ہمیں، محمد نے ہمیں جب چھوڑ دیا ہے تو چلو چلتے
چلتے ایک مرتبہ اس نبی کو دیکھ تو ہم لے گیا ہے بڑی تیزی سے، جتنی تیزی سے گیا تھا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے پلٹ کے آیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچی زمین پر بیٹھے ہیں۔ کہو آج کے ایم پی اور ایم ایل اے سے کچی زمین پہ بیٹھ کے دکھائیں؟ جی میرے بھائی، میں سیاسی تقریر بھی کرنا چاہتا، ورنہ ہمیں وہ فن بھی آتا ہے کہ کیسے کرنی ہے۔ اللہ ہمیں دینی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی سیاست ہے میرے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے میرے بھائی۔ سے پڑھا تو جائے، نبی کی ایک سیرت کا مطالعہ کیا تو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کو دیکھتے ہیں، نبی کو سمامہ دیکھتا ہے، دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا، اے سمامہ یہ بتاؤ، آخر اب جب ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا تھا، اب تم پلٹ کر کے واپس کیوں آئے ہو؟ سمامہ نے جواب دیا، شاعر نے اس کی عکاسی کی، مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، وہ کیا سیری ہے کیا رہائی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گیا اس وقت تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب آپ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اے محترم مسلمانوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مار دیا ہوتا، وہ برا کہہ رہا تھا، غلط کہہ رہا تھا آپ کو، اگر اللہ کے نبی اسے مار دیتے یا صحابہ کرام کو مارنے کے لیے کہہ دیتے تو ذرا یہ بتاؤ یہ کیسے پتا چلتا؟ قرآن کی یہ آیت غلط ہو جاتی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی کو رحمت عالم بنا کے بھیجا، دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، عالم کے لیے رحمت کون ہے؟ نبی۔ اے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا، ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ سوچنا ہے، ہمارے اور آپ کے شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے ہم بھی معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھے۔ پھر دیکھیے آپ، انہی اندھیروں سے پھر ہوگی روشنی پیدا، خدا کرے گا کوئی پھر سے غزنوی پیدا۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کا کچھ وقت زیادہ لے لیا ہے، اور آج کے لیے میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، اپنے اندر جذبہ ایمان پیدا کرو، اپنے اندر قرآن کی چاشنی بھر لو۔ آپ یہ سوچ کر کے معاشرہ اسی وقت اچھا بن سکتا ہے جب ہم دیندار بنیں گے۔ بس اسی امید کے ساتھ کہ حضرات گرامی، میں نے 3-4 پیغامات آپ کے حوالے کیے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو بولنے کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن آج کے لیے میں نے چند باتیں آپ سے کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھانے کی توفیق عنایت فرما دے، اللہ ہمیں اخلاق مند بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ، معاشرہ، سماج، سوسائٹی برباد ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، سزاوار ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھ سے التجا ہے، جو بیمار ہونے شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہونے قرض کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ تجھ سے التجا ہے، جو اس دنیا میں تھے، ایمان والے تھے، انتقال کر چکے ہو، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہے تیرے قرآن پر، نبی کے فرمان پہ عمل کرتے رہے، خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے زبان پر جاری و ساری ہو۔ اللہ ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے الہ جو باتیں کہی گئی ہیں، پہلے کہنے والے پھر سننے والوں کو عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ تجھ سے التجا ہے کہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کسی کے ماں باپ زندہ ہوں، انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ دونوں میں سے، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر انتقال کر چکے ہوں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمارے الہ ہماری دعائیں ہیں، ہماری تمام دینی خدمات کو
ہمارے ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.